السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد۔ محترم سامعین، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہمارے ان بھائیوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو دین کے بارے میں معلومات کم رکھتے ہیں یا پھر شغف کم ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان ویڈیوز کو ضرور سنیں، سمجھیں، جانیں اور اس سے استفادہ کریں۔ آج کا موضوع ہوگا کہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہن فی غسل ابنته ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دے رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم غسل دو تو ان کے دائیں جانب سے اعضائے وضو کی جگہ سے شروع کرو۔ میرے محترم بھائیوں، غسل کرنے کا، میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے، چاہے ڈھیلے سے ہو یا پانی سے ہو، اسے استنجا کرایا جائے۔ اس کے بعد جو غاسل ہے، غسل دینے والا ہے، وہ آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ کپڑے لپیٹے ہوئے ان کے شرمگاہ کو بہترین سے صاف کریں، ان کے آگے اور پیچھے ناف سے لے کر گھٹنوں تک موٹی چادروں سے اسے ڈھانپ کے رکھے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد شرعی وضو کروایا جائے، میت کے ناک اور منہ پر پانی سے صاف کیا جائے اور ان کے کان اور سر کو مسح کیا جائے اور پاؤں کو دھویا جائے۔ اس کے بعد اس کو دائیں کروٹ لیٹایا جائے، دائیں کروٹ 3 بار پانی بہایا جائے، پھر اس کو بائیں کروٹ کیا جائے، اس پہ 3 بار پانی بہایا جائے۔ اس کے بعد پھر سر پر پانی رکھ کر سر سے ان کے پاؤں تک اس کو دھویا جائے۔ اگر کسی کے پاس بیری کے پتے ہوں تو بیری کے پتے ملانا یہ مسنون طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ بماء و سدر کا لفظ ہے، تو اسی لیے اگر بیری کا پتا میسر ہو تو بیری کا پتے اس پانی میں، ابلتا ہوا پانی میں مکس کریں یا اسے صابن سے اس کے بدن کو دھویا کے بعد پورے بدن پر پانی بہایا جائے، پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ اور اخیر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اخیر میں کافور کا استعمال کیا جائے، اخیر میں کافور کا استعمال کیا جائے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ غسل ختم ہونے والا ہے، یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار جو آپ کو میسر آئے، ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں کہ اخیر میں کافور کا استعمال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے طریقے سے بھی غسل دیتا ہے
تو یہ کفایت کر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کے پورے جسم کو بھگویا جائے، پورے جسم کو دھویا جائے اور جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد صحیح مصنون طریقہ یہ ہے کہ اس پانی میں بیری کے پتے کو مکس کیا جائے اور اس کے بدن پہ بہایا جائے اور آخر میں کافور کا استعمال کیا جائے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کافور کے استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اس میت کا جسم جو ہے سخت ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے کو اس سے بھگاتا ہے، کیڑے مکوڑے کو اس سے بھگاتا ہے۔ اگر جسم میں میل کچیل لگی ہوئی ہو تو اسے زیادہ بار غسل دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اغسلنها ثلاثا او خمسا وفی روایت اخرى او سبعا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم سارے لوگوں کو ان سب طریقے جو غسل دینے کا جو مسنون طریقہ ہے اسے سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو جو خصوصی طور پر جس کے گھر میں میت ہو ان کے خیش و اقارب ہی غسل دیں۔ یہی افضل طریقہ ہے کہ خیش و اقارب ہی غسل دیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے گھر میں میت ہوتی ہے، وہ دوسرے کو بلا کے لاتے ہیں، دوسرے گاؤں سے بلا کے لاتے ہیں اور وہ غسل دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، افضل طریقہ یہی ہے کہ جس گھر میں میت انتقال کیا ہو، وفات پایا ہو، اس گھر کے ہی خیش و اقارب کے لوگ ہی اسے غسل دیں۔ یہ زیادہ افضل اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو ان مردے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کل ہو کر کے ہمیں بھی ان مردوں کی طرح ہمیں بھی بننا ہے اور ہمیں بھی ایک دن کوئی غسل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔